سیلیبریٹ کی جا رہی ہے اس ادارے کے بہترین رزلٹ کے حوالے سے کہ میٹرک کا رزلٹ 10ویں کا اور 9th کا رزلٹ دونوں رزلٹ جو ہیں وہ بورڈ سے ابو بورڈ رہے ہیں. تو اس کے لیے میں پرنسپل صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے ٹیچرز کی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پورے ضلع میں ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. ایک دور دراز کے گاؤں میں رہتے ہوئے دن رات محنت کی اور ایک نمایاں رزلٹ دینا یہ کوئی آسانی سکول چچا وطنی جو سکول بڑے ہیں ان کا بھی رزلٹ ابا بورڈ نہیں ہے. تو یہ آپ کے علاقہ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ گو وسائل بہت کم ہیں, ٹیچرز بھی کم ہیں, کلاس فورس کی بھی کمی ہے, لیکن انہوں نے آپ کے جو بچے ہیں ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. جب ہم کسی چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو پھر جب اپنی چیز ہو جائے تو اس کی کیئر ہم اور طریقے سے کرتے ہیں, اور اگر اس کو اڈاپٹ نہ کریں تو اس کی کیئر اور طریقے سے کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رزلٹ کے حوالے سے اور آج جس طرح علاقے کے معززین یہاں تشریف لائے ہیں تو میں یہ دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اس سکول کے تمام ٹیچرز کو اون کیا ہوا ہے اور ٹیچرز اور پرنسپل نے آپ تمام معززین علاقہ کو بھی اون کیا ہوا ہے. جب ہم ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا سیکھ جائیں گے, ایک دوسرے کو اون کر لیں گے تو پھر کامیابی جو ہے وہ قدم چومتی ہے. تو میں ایک دفعہ پھر تمام معززین علاقہ, ادارہ اعضاء کے پرنسپلز اور ٹیچرز اور یہاں ہمارے زونل ہیڈ صاحبان بھی آئے ہوئے ہیں, اشرف صاحب آئے ہوئے ہیں جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے ہیں, ان کو بھی اس تقریب میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور انہوں نے ایک اچھا اشرف صاحب نے پروگرام بھی کیا ہوا ہے کہ اس کے فوراً بعد کچھ پودے بھی اس ادارے کو دیے ہیں. تو ادارے جو ہیں وہ ایک دن سے نہیں بنتے. کسی نے خوب کہا تھا کہ بستی بستے بستے بستی ہے, بستی بسانا کوئی کھیل نہیں. تو ادارہ بنانا کوئی کھیل نہیں, یہ دن رات شب و روز کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے. تو آج اس علاقے کے لوگوں کو اس ادارے پر فخر محسوس کرنا چاہیے. اور ٹیچر سے بھی میری گزارش ہے کہ جس ڈیووشن, لگن, پیار اور محبت کے ساتھ آپ بچوں کو پہلے بھی تعلیم دے رہے ہیں, مزید کوشش کریں کہ ان جو یہ نونہال ہمارے سامنے بیٹھے ہیں پھولوں جیسے بچے, انہی میں سے ہی بچوں نے آگے ہمارا مستقبل ہے اور اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. یہ سکول ہے 31-14, تو یہاں بھی ہیرے ہیں. ہمیں صرف ان کو تراشنا ہے اور تراش کر ایسا تراشنا ہے کہ یہاں سے بچے جو ہیں وہ CSP آفیسر بھی بنے, ججز بھی بنے اور آرمی آفیسرز بھی بنے اور ہمارے جیسے استاد بھی بنے. استاد جو ہے وہ خود بے شک کچھ نہیں ہے لیکن وہ کنگ میکر ہے. استاد جج بھی بناتے ہیں, وکلا بھی بناتے ہیں, آفیسرز بھی بناتے ہیں, آرمی آفیسرز بھی بناتے ہیں, اور ایون جو پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم پاکستان ہے تو اس کو بھی ایک استاد نے تعلیم دی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بچے ہمارے اپنے ہیں, ان کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو اس سے گزارش یہی کروں گا کہ اور محنت کریں. وہ دن دور نہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں جیسے یہ بچوں کا جوش ہے, پیرنٹس کی وابستگی ہے, وہ دن دور نہیں. رئیس مدرسہ اور ٹیچرز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا رزلٹ دے کر اتنی پروقار تقریب کر کے ہمارا سر فخر سے بلند کیا, ہمیں اتنی عزت دی. آج بچوں سے میری گزارش ہے, پیرنٹس بھی بیٹھے ہیں, ٹیچرز بھی بیٹھے ہیں,
کہ والدین آپ کا نانو نفقہ کے ذمہ دار ہیں. وہ آپ کو بڑی مشکلات میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں کہ گاؤں کی زندگی کیسے کٹھن ہے میں جانتا ہوں. لیکن والدین جب آپ کو اسکول بھیجتے ہیں تو وہ کچھ امیدیں ان کے آپ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں, کسی مقصد کے لیے بھیجتے ہیں, تو ان کی امیدوں کو ٹھیس نہیں پہنچانی. ان کی امیدیں کیا ہے کہ وہ خود سوکھی کھاتے ہیں, آپ کو گھی والا پراٹھا صبح ملتا ہے. ان کو روٹی ملے یا نہ ملے آپ کا وہ خیال رکھتے ہیں. آپ کو یونیفارم بھی لے دی, آپ کو بکس بھی لے دی, آپ کو سکول میں پک اینڈ ڈراپ کی بھی سہولت دیتے ہوں گے. ہمارے وقت میں 5-6 کلومیٹر پیدل چل کے جاتے تھے اور پیدل چل کے آتے تھے. لیکن آج کل وسائل نہ ہونے کے باوجود ہر پیرنٹ اتنا کانشیس ہے کہ وہ اپنے بچے کو چھوڑتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے. تو بچوں سے گزارش یہ ہے کہ کامیابی کا پہلا زینہ ادب سے شروع ہوتا ہے. اگر ہم ادب نہیں کریں گے, ادب سیکھیں گے نہیں, تو قوم کیسے بنے گی؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ جیسے آپ اپنے والدین کی رسپیکٹ کرتے ہیں ویسے اپنے ٹیچر کی بھی رسپیکٹ کریں. ٹیچر نے آپ کو ہیرا بنانا ہے, اور جو بچہ مؤدب ہوتا ہے اور ٹیچر کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ بچہ بہت آگے نکل جاتا ہے. باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی کیونکہ اگر کرتے رہے تو شام تک باتیں ختم نہیں ہوگی. بار ایک دفعہ پھر آپ سب احباب کا جو علاقہ سے آئے, ان بچوں کا اور ٹیچرز کا اور خاص طور پر پرنسپل کا کہ جنہوں نے آج اتنی پروقار تقریب آپ کے بچوں کے انعامات اور اعزازات کے سلسلے میں منعقد کی, جس میں بہت سے اچھے دوستوں کو بھی بلایا. ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں. تو آخری بات میں یہی کہوں گا کہ میرا آفس مجھے 2 سال ایز اے ڈی او سیکنڈری کے طور پر ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ دوست اس انداز سے تنگ ضرور ہیں کہ میں 8:30 کا ٹائم ہے تو 8:20 یا 25 پہ ادارے میں پہنچا ہوتا ہوں کہ وقت سے پہلے آ جاتے ہیں. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ میں ان سے بات کر لیتا ہوں لیکن کوئی اور بات نہیں کرتا. ان کو کبھی کبھار ہم آفس میں بھی بلاتے ہیں, اور جب بلاتے ہیں تو ان کو ڈیو پروٹوکول دیتے ہیں. کبھی یہ نہیں کیا کہ ان کی انسلٹ کی جائے. ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارا وقار کیا ہے, ہمارا منصب کیا چاہتا ہے, اور ہم کھڑے کہاں ہیں. ہمیں اپنے آپ کے اندر جھانکنا ہے. میں اگر اپنے آپ کے اندر نہیں جھانکوں گا تو مجھے کیا احساس ہوگا, اور آپ کمیونٹی. تو میرے آفس کے دروازے آپ ٹیچرز کے لیے, آپ تمام جو یہاں کے معززین علاقہ ہیں ان کے لیے کھلے ہیں. کسی قسم کا بھی کام ہو تو میرے آفس میں کوئی پینڈنگ نہیں ہے. میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ فون پہ آپ کہہ دیں آپ کا کام ہو جائے گا, آپ بے شک آئیں یا نہ آئیں. تو اس لیے ہمیں اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنا کام کرنا ہے. جب ہم اپنا کام کر لیں گے تو پھر دنیا بلکہ پاکستان میں ٹیچرز کو اور ہمیں وہ مقام ملے گا جو پہلے ہوا کرتا تھا. ہمارے اس ادارے میں جتنے بھی ٹیچر ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں. یہاں تمام ٹیچرز ماسٹر ڈگری ہیں, کچھ ایم فل بھی ہیں, اور جتنا محنتی میرا استاد ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن وسائل کی کمی ہے. یہاں 20 روپے 7 مہینے بعد لیتے ہیں تو وہ نہیں ملتے. وہاں ہم 5-5 ہزار 10-10 ہزار روپے فیس بھی دیتے ہیں, اور اگر ان کو ان کے مقابلے سے بٹھا دیا جائے تو ہمارے سرکاری سکولوں کو کمپیٹ نہیں کر پاتے. جتنے بھی CSS PCS کے ایگزام ہوتے ہیں وہاں آپ رزلٹ دیکھ لیں, جو بھی بچہ ٹاپ کرے گا یا جو بھی کلیئر کرے گا وہ گاؤں کا پڑھا ہوا ہوگا, کسی اچھے ادارے کا نہیں ہوگا. ادارہ ضرور کاؤنٹ ہوتا ہے بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے میں. تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ادارے میں سازگار ماحول دیں. ایک دفعہ پھر آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا آپ سے چند باتیں کرنے کا, لیکن پراپر وقت آپ کو نہ دے سکا, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آپ اپنا پروگرام باقی جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں. بہت شکریہ.